یہ بتائیے گا کہ یہ وہاں پہ کیا اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت بہت تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر، کمیٹیاں بھی طلب کر رہی ہیں کہ 4 لوگوں کو بلایا جائے جن سے مشورے کے بعد جو ہے وہ یہ جنگ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ؟ جی میرے خیال میں بالکل مشکلات بڑھ چکی ہیں، لیکن اس کا تعلق کمیٹی شمیٹی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس پہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کاروائی ہے، وہ دیکھیں نا، وہ تو جنگ کے خلاف جو ریزولوشن تھی اس تک کو پاس نہیں کرا سکے جو ڈیموکریٹس ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو پریشر ہے وہ سیاستدانوں کی طرف والا امپورٹنٹ ہے۔ جو پریشر عوام میں یا خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیس میں ہے وہ ایگزسٹینشل ہے۔ ابھی تک پارٹلی پچھلے ہم نے پورے سال میں یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک جو زوم تھا، اور وہ درست بھی تھا شاید، وہ یہ تھا کہ میں جو مرضی کر لوں، میرا جو بیس ہے وہ اتنا تگڑا ہے۔ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ جناب میں نے کہوں کہ جب نیو یارک میں جا کے میں نے کسی میں سڑک کو گولی مار دوں گا تو وہ تب بھی دوسری طرف دیکھ لیں گے۔ سو ان اے وے ہی ہیڈ سچ کانفیڈنس، اینڈ وہ جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ اب تک تو بیس ان کا ایسا ہی تھا۔ وہ کانفیڈنس تو اترا ہے جس بل بوتے پہ ان کا ہم یہ assertion آف پاور دیکھ رہے تھے امریکہ کے اندر، اگر وہ کویسچن ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ تو ویسے ہی میرے خیال میں کچھ سالوں سے ایک طرح سے حالت جنگ میں ہے اپنے ساتھ، ایک اندرونی ایک خانہ جنگی کی حالت میں، ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم نے پچھلی الیکشنز وغیرہ میں دیکھا۔ لیکن جو بیس لے کے آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اب وہ کویسچن کر رہا ہے۔ کچھ تو کویسچن اس لیے کر رہا ہے کہ جی تم تو کہہ رہے تھے ہمیں جنگوں میں لے کے نہیں جاؤ گے، لیکن دیٹ وڈ ہیو آلسو بین فائن اگر یہ ساری جیت ہوتی رہتی۔ دیکھیں نا، وہ تو وینزویلا میں بھی تھا، لیکن وینزویلا میں وہی نعرے مار رہے تھے۔ لیکن جب یہ پرولونگ ہو گئی، جب اس کے اثرات بھی آ گئے، جب یہ نظر آنا بھی شروع ہو گیا کہ جناب یہ جنگ ہماری ہے نہیں، تو اب امریکہ میں وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو کم از کم میری یادداشت میں اگر سوچے جاتے تھے تو بولے نہیں جاتے تھے۔ اور سب سے اہم اس کا یہ ہے کہ یار یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں ہم کر کے رہے ہیں، ہم گئے کیوں ہیں، اور اس میں سے ہم نکلیں گے کیسے، اور کیا ہم اب اتنے ماتحت ہو گئے ہیں نیتن یاہو کے۔ سو یہ وہ سوال ہیں جو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے ایون دین کہ ان کو یورپ کیا کہتا ہے، ان کو ہرموز کیا کہتا ہے، یا ان کو تیل کی پرائس کیا کہتی ہے۔ تو عادل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نکلنے کا کیا طریقہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اس جنگ سے؟ اور ظاہر ہے کہ اپنائے ہرموز جو ہے اس پہ تو ان کو ایک ہزیمت کا سامنا ہے، کیا وہ کسی ایکسٹریم سٹیپ پہ جا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں جاتے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کی گیس فیلڈ کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے، اسرائیل اگر چلا گیا تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، طریقے تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں نا، جنگ کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہوتا۔ جنگ آپ کچھ مجبوری میں کرتے ہیں، اور کچھ آپ جو ہے وہ آپ کا ایک مینٹل سٹیٹ کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو طریقے ہو سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا وین از ہی ریڈی، اور اس کا پارٹلی آنسر یہ ہے کہ ان کی شخصیت بھی اور ان کا تمام وہ ہے، اور یہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے کہ ہی ول نیڈ اے وے ٹو جسٹیفائی کہ جی میں جیت گیا۔ وہ یہ کہہ کے نہیں نکلیں گے کہ جناب غلطی ہو گئی تو اچھا چلو وی لرن فرام اٹ، ہم واپس جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سو ناؤ اگر یہ بات ہے تو پھر اس میں جو ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ اسی لیے وہ باری باری کہتے ہیں نا کہ جی ہم ابھی وہ کر سکتے ہیں جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ تو جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ تو ہو چکا ہے نا، اسیسنیشنز بھی ہو چکی ہیں، لیڈرشپ کو بھی ریموو کیا جا چکا ہے، نیوکلیئر پہ بھی اٹیک کیا جا چکا ہے، شہروں پہ بھی اٹیک کیا جا چکا ہے، اسکولوں پہ بھی اٹیک کیا جا چکا ہے۔ تو دین دا کویسچن اس کہ یار کون سی ایسی چیز ہے جو ابھی ہم نے سوچی نہیں ہے، یا یہ ایٹم بم کی بات کر رہے ہیں، سو آن سو فورتھ۔ سو ایکسٹریم میجر ایک تو وہ ڈر ہے۔ میرا اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وڈ وانٹ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایران اس وقت ان کو وے آؤٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو پہلے تھا نا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تم نے کر لیا، ہم کو چھوٹا سا اٹیک کر لیتے ہیں پھر دونوں ڈرا کر لیں گے، دس ٹائم ایران از سیئنگ کہ یار یہ تو بہت ہو چکا ہے، ہم جب کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں پھر سے تم آ جاتے ہو، تم نے جو نیگوسیشن میں کیا ہم سے دوگلا پن کیا۔ سو ایک تو وہ ہے، اس سے زیادہ یہ ہے کہ وائل the US may want to come out، اسرائیل کا انٹرسٹ اور نیتن یاہو کا انٹرسٹ تو پرولونگ کرنا ہے۔ اور نیتن یاہو صاحب کے لیے میرے خیال میں بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ ان کا آخری موقع ہے، کیونکہ امریکہ میں جو ان کی سپورٹ ہے
وہ جس طرح گری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اندر چانس. اور اس کی اسٹریٹجک پھر امپلیکیشن یہ ہے کہ دین ہی وڈ لائک کہ اچھا جو کرنا ہے ابھی کر دو، جتنا ایکسٹریم ہے ابھی کر دو. سو یہ اس کرنڈرم میں ہے جس میں پھنسے میں. ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ جیت ڈکلیئر نہ کر رہے ہیں. اور جیت ڈکلیئر کرنے کے لیے ہی وانٹس کہ ایران جو ہے وہ ہار ڈکلیئر کر لے، اور ایران جو ہے وہ ہار ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اسی دوران جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے معیشتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.